میں آپ کو عرض کروں، شرک سب سے بڑا انتشار ہے، فکر میں انتشار، خیال میں انتشار، کنسنٹریشن ڈائیورٹ، یہ سب سے بڑا انتشار ہے۔ اور توحید ایک سوئی ہے، ایک خلوص ہے، ایک ثانیت ہے، اور اس کے اندر ایک بہترین کنسنٹریشن ہے۔ میں آپ کو خاص طور پر اس عنوان پر کیوں بات کر رہا ہوں؟ میں پرسوں ہی ایک بہت بڑے ادارے جس کے اندر کم از کم 1,00,000 طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، میں اس ادارے کے سربراہ کی گفتگو رزلٹ کے متعلق، رزلٹ ہونے کے بعد، اپنے بچوں کے رزلٹ کے بعد، وہ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے چیلنج کا ذکر کیا، جو چیلنجز ان کو تھے سال تمام میں، ان چیلنجز کا ذکر کیا، خاص طور پر کووڈ کے بعد۔ تو انہوں نے سب سے بڑا چیلنج ذکر کیا کہ کووڈ کے بعد ہمارے بچوں کے اندر کنسنٹریشن ختم ہو گیا ہے۔ آج تعلیمی اداروں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان بچوں کو توجہ کو برقرار رکھنا، کنسنٹریشن کو ایک جگہ رکھنا۔ 7-7, 8-8 گھنٹے بچے پوری توجہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، آج 10 منٹ ان کی نگاہ بک کے اوپر ٹکی ہوئی نہیں ہے۔ میں بھی مدرسے چلاتا ہوں، مدرسوں کے اندر، اسکولز کے اندر ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج توجہ کسی کی میں آپ کو عرض کروں، صرف طلبہ کی نہیں، بڑوں کی توجہ بھی نہیں رہی، ایک سوئی نہیں رہی، توجہ ختم ہو گئی۔ باپ اپنے بیٹے کو آدھے گھنٹے کے لیے توجہ کے ساتھ سب چیزیں چھوڑ کر آدھے گھنٹہ بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس کی تربیت کی فکر نہیں کر سکتا، اس کا دماغ منتشر ہے۔ 10 منٹ میں تو آدھا گھنٹہ بہت دیر بات کر رہا ہوں، ایک باپ 10 منٹ کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں بیٹھتا، اس کو خیال ہے، اس کو فون ہے، اچانک اس کا دماغ ادھر بھی جاتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب چیزیں چھوڑ کر نہیں بیٹھ پاتا۔ ارے وہ چھوڑیے، ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ تمام چیزیں ہٹا کر کے ایک سوئی کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ مجھے بڑی تشویش اس بارے میں تھی، بڑی فکر تھی، اور اس کے بارے میں نے کئی سائیکیٹرسٹ سے بھی بات کی۔ میں نے دیکھا کہ واقعی مدرسے میں طلبہ کے لیے سب سے بڑا امتحان اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ توجہ۔ ان کو بتلایا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، ان کو یعنی اس کے لیے ابھارا جا رہا ہے، ان کو سزا دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، لیکن منتشر الخیال، بچے بھی ویسے ہی ہے، بڑے بھی ویسے ہی ہے۔ اور جب میں اپنے حد تک سمجھتا تھا، لیکن میں نے پریس کانفرنس، انٹرمیڈیٹ کے ایگزام کے ریزلٹس کی پریس کانفرنس سنی، اداروں کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے، ہمارے اپنی ریاست کے ایک بڑا نام ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا چیلنج آج کنسنٹریشن کا ہے۔ اللہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں توجہ سکھاتی ہے، انہوں نے بڑی محنت سے سیکھا تھا، توجہ ہو، ایک سوئی ہو، اور آپ دیکھیں یہی معاملہ ہماری عبادتوں تک آ گیا ہے۔ ہم 10 منٹ کی نماز کو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ اکبر کے وقت جو نیت اور جو توجہ ہوتی ہے، سلام پھیرتے وقت آپ اپنا جائزہ لیں کہ پوری نماز میں آپ کہاں جا کر آئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں۔ میں امتحاناً ہمارے طلبہ کو، بلکہ ہمارے فرزندان کو میں عرض کرتا ہوں، نماز پڑھے، ابھی نماز ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی، گھر آئے، بتاؤ امام صاحب نے کیا نماز میں پڑھا ہے، یاد نہیں۔ آپ اپنے آپ میں غور کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے حسن ظن ہے کہ آپ تمام فجر کی نماز پڑھے ہوں گے، آپ بتائیے کہ آپ کے امام صاحب نے فجر کی نماز میں کیا پڑھا تھا، آپ کو یاد نہیں؟ اچھا دوسرے نہیں، آپ نے اٹھ کر، بعض لوگوں نے قضا نماز کی ہوگی، تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ فجر کی نماز میں کیا پڑھے، آپ کو یاد نہیں؟ توجہ نہیں ہے، زندگی میں توجہ بڑھ گئی ہے، اور ہم اس کو صرف حادثہ نہ سمجھیں، یہ قرب قیامت کی علامت قرار دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کان کھول کر اس بات کو سماعت فرمائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول شیء یرفع من هذه الامہ الخشوع، فرمایا اس امت سے سب سے پہلی نعمت جو اٹھائی جائے گی وہ کنسنٹریشن کی نعمت ہے، وہ خشوع کی نعمت ہے، وہ توجہ کی نعمت ہے، وہ ایک سوئی کی نعمت ہے کہ وہ نعمت سب سے پہلے اٹھانی چاہیے۔ اللہ اکبر، بڑا ہیبتناک منظر ہے کہ توجہ نہیں ہے اور ہمیں اس کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے آپ کی کہ آپ توجہ حاصل کریں، کوئی ایک کام کو پوری ایک سوئی، پوری دل لگی اور پوری یعنی اہتمام کے ساتھ کر لیں، پھر دوسری طرف کام کی طرف توجہ دے، ورنہ کوئی کام برابر نہیں ہوگا۔ ایک کام دوسرے کام میں مل جائے گا، نہ تعلقات برابر ہوں گے، نہ کاروبار برابر ہوں گے، نہ تعلیم برابر ہوگی، نہ رشتہ داریاں برابر ہوگی، نہ عبادتیں برابر ہوگی۔ توجہ سب سے بڑی چیز ہے۔ سیدنا ابراہیم کی زندگی کا ایک بڑا سبق جو بار بار ان کی کوالٹی اللہ ذکر فرماتے ہیں وہ ہے حنیفہ، وہ ایک سو تھے، وہ ایک سوئی فکر میں رکھتے تھے اور اپنے آپ میں متوجہ تھے، وہ اپنے یعنی ڈائیورشن ان کے پاس نہیں تھا، ڈائیورٹ نہیں ہوتے تھے، وہ مکمل طور پر ایک سوئی سے ایک کام کرتے تھے۔ اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اول شیء یرفع من هذه الامہ الخشوع، میری امت کی نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت جو اٹھا لی جائے گی وہ توجہ کی نعمت ہے، وہ کنسنٹریشن کی نعمت ہے، وہ ایک سوئی کی نعمت ہے۔ اور فرمایا حتی لا ترا فیہا خاشعہ، یہاں تک کہ حتی لا ترا فیہا خاشعہ، یہاں تک کہ تم ایک آدمی کو بھی کنسنٹریٹ نہیں دیکھیں گے، فرمایا توجہ والا نہیں دیکھیں گے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں۔ عزیزان گرامی، بڑے غور سے ان دنوں کے اندر اگر تربیت میں سب سے بڑی تربیت کی ضرورت ہے، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں یہ اللہ والے، یہ جو بزرگان دین اہل تصوف جو خانقاہیں بناتے ہیں اس کے اندر توجہ کی تربیت دی جاتی ہے، مراقبے کی تربیت دی جاتی ہے، دنیا سے کٹ کر اپنے آپ کو ایک سو بیٹھنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اور آج دنیا کے اندر میں جانتا ہوں آج مسلمان اس سے غافل ہے، اس بیماری سے غافل ہے، لیکن غیر اس کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، کہیں ادھر ادھر نہیں۔ آپ کے تلنگانہ بلکہ آپ کے حیدرآباد کے بالکل قریب 5 سے 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر کے فاصلوں پر میں آپ کو عرض کروں 500 ایکڑ پر ایسے بڑے بڑے ادارے قائم ہیں جہاں پر لوگ کثرت سے ہزاروں کی تعداد میں صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرے، ایک سوئی میں لائے، توجہ اکساں کرے۔ وہاں پر مذہب کی قید نہیں، اس طریقے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن ایک خاص مذہب کی تربیت دی جاتی ہے۔ اگر ان چیزوں سے غافل اگر کوئی ہے تو وہ صرف مسلمان ہیں، دیگر لوگ اس چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے انہیں دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا ہے۔